اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ موت سب سے سچی چیز ہے۔ موت اگر لکھی نہ ہو تو زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے۔ موت وہ سب سے بڑھ کر وہ سب سے بہترین ساتھی ہے کہ جو کبھی دھوکہ نہ دینے والا ہے، اور موت ہی وہ عظیم چیز ہے جو اپنے خالق کے برحق سے ملاتی ہے۔ اور موت کا ڈر جب دل سے نکل جاتا ہے تو پھر بندہ راستے سے بھی ہٹ جاتا ہے، وہ مختلف چیزوں کی قید میں آ جاتا ہے جو کہ اسے ہمیشہ غلط راستے کی طرف ہی لے کر جاتی ہے۔ تو یقیناً موت ایک وہ نعمت بھی ہے اور ایک وہ یقین بھی ہے کہ جس پہ قائم رہنے سے کافی چیزیں بندے کی خود بخود ہی صحیح رہتی ہیں اور ان پہ صحیح طریقے سے بندہ عمل بھی کرتا ہے۔ تو ناظرین محترم، میں تمام ناظرین کو پروگرام صوفی گائیڈنس میں ویلکم کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب مول تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو وہ اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی اور آگاہی کی جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ آ کے قبلہ شاہ صاحب سے لائیو جو ہے چند منٹ تک لائیو کالوں کا سلسلہ کھول دیا جائے گا، تو آ کے قبلہ شاہ صاحب سے بات کر سکتے ہیں۔ تو جو حضرات بات نہ کر سکتے ہوں، کہ کچھ لوگ پرائیویٹلی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کچھ ایسی رولز اینڈ ریگولیشن بھی ہوتی ہیں جو ہمیں بھی کھل کے بات کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، اور کچھ ایسی بات لوگوں کے نزدیک بھی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے بات کرنا نہیں چاہ رہے کیونکہ پوری دنیا میں ہمارا ڈی ایم گلوبل جاتا ہے، تو اس وجہ سے کون کہاں کیا سن رہا ہے، تو یہ سب وجوہات ہوتی ہیں۔ تو آپ ان سب وجوہات کی بنا پر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ 2 اکٹھے نمبر آ رہے ہیں گرین پٹی میں، تو وہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں، تو آفٹر پروگرام ان نمبر پر رابطہ کیجئے گا، تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کی رہنمائی اور آگاہی کی جائے گی۔ تو اب سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں چلیں گے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام توصیف، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ شاہ صاحب لندن کا تو چلو آپ نے جی کینسل ہو گیا، کینسل کر دیا یہ مصروفیت کی وجہ سے بھی، تو 28 کا جو آستانے کا کرنے کا آج کل تھوڑا سا ٹائم ادھر لگ رہا ہے، اس وجہ سے اس وجوہات کی بنیاد بھی تھی۔ یا سب میں نے شروع میں ذکر کیا موت کا، ظاہر ہے یہ سب سے میرے خیال میں سچی حقیقت بھی ہے اور سچ بھی ہے، اس سے سچی کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس کا آنا اٹل ہے۔ پروردگار کہتا بھی ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو موت کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہو؟ روحانیت میں، صوفیزم میں اس کو کس اینگل سے دیکھا جاتا ہے؟ تصوف میں، روحانیت میں، صوفیزم، تصوف میں دیکھیں موت جو ہے، ہم جس چیز کو دیکھیں اگر ایز اے عاملین دیکھا جائے تو یہ ظاہر و باطن میں فرق پیدا کرا دیتی ہے۔ اگر اب فار ایگزامپل میں مر گیا تو میں اس طرف چلا گیا، جسم تو میرا رہ گیا پیچھے، اس کے ساتھ آپ جو کرنا ہے کرو، ٹھیک ہے نا، اس کو شرعی طور سے جو تقاضے ہیں وہ پورے کر لو، اس کو دفنا دو، پڑھ لو، یہ کر لو، جو بھی ہے وہ ایک کام کر لیا۔ باقی یہ کہ جو غیبی چیز ہوئی ہے اس کے ساتھ میں اس طرف چلا گیا، میں جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا۔ پہلی چیز تو موت جو ہے یہ ایک فرق بتا دیتی ہے کہ ظاہر اور باطن، ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسری چیز جو بتاتی ہے وہ یقین پیدا کر دیتی ہے کہ کوئی اور سائیڈ بھی ہے زندگی کی، بالکل جدھر جانا ہے، جدھر جانا ہے۔ یہ یقین کب پیدا ہوگا؟ ابھی تو صرف سنی سنائی باتیں ہیں، ابھی صرف سٹوریاں چل رہی ہیں ہماری لائف میں، بالکل ابھی صرف کہانیوں پہ بیس کر رہے ہیں کہ جی ہمیں مرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سزا جزا جو ہمیں کان میں فیڈ۔ دیکھیں بچپن میں ہم پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، ہمیں بچپن سے ایک چیز ہمارے دماغ میں بتائی گئی اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ اللہ تعالیٰ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ صحابہ، امام، ساری چیزیں، اولیاء اللہ، سب چیزیں ہمیں یقین دلایا گیا، باقاعدہ ہمارے اندر بس گئی۔ اب ایک آدمی مسلمان گھرانے پیدا نہیں ہوا، ایتھسٹ ہے سمجھ لو، وہ کسی چیز کو نہیں مانتا، نہ کسی چیز کو نہیں مانتا، نہ کسی کو مانتا ہے، نہ کسی چیز کو مانتا ہے، وہ بالکل زیرو ہے۔
اس کے لیے موت کا کانسیپٹ کیا ہوگا؟ اس کے لیے موت کا کانسیپٹ کیا ہوگا؟ ٹھیک، وہ یقین کب پیدا ہوگا کہ کوئی اور چیز بھی ہے؟ ابھی اس کو پوچھو کہ کوئی چیز، بولے گا نو نتھنگ آئی ایم اٹ۔ ایتھیسٹ میں یہی ہوتا ہے نا، وہ میں ہوں جو کچھ ہے، اور تیسری چیز کوئی نہیں ہے۔ وہ یہی ہے نا، کسی اللہ کو نہیں مانتا، کسی گاڈ کو نہیں مانتا، کسی خدا کو نہیں مانتا، وہ جو کچھ ہے خود ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ یقین کون دلائے گا کہ کوئی اور ہے اور کوئی اور سائیڈ بھی ہے؟ بے شک موت۔ اور اہل ور اور اہل دانش جو ہیں، جو اہل عقل جو ہیں، اور رات کہتے بھی ہیں کہ انسان ایک کتاب ہے، روز وہ صبح اٹھتا ہے، اپنی ایک کتاب کا ورک لکھتا ہے اور پھر اس کو فولڈ کر کے بند کر کے دوسرا ورک لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کتاب کا کہیں نہ کہیں تو اینڈ ہے، کتاب کا کہیں نہ کہیں تو اینڈ ہے نا، صفحے پورے ہوں گے تو پھر ہوگا نا۔ اس کا دیباچہ بھی ہوتا ہے، اس کا دیباچہ بھی ہوتا ہے، تعارف بھی ہوتا ہے، اس کا کیا کہتے ہیں لغت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کا ایک طور طریقہ ہے بولنے کا، لکھنے کی ایک فروانی بھی ہے، ایک لکھنے کا بہاؤ بھی ہے، ایک لکھنے کا اسکرپٹ بھی ہے، ایک طریقہ ہے لکھنے کا۔ پوری لائف آدمی لکھتا ہے، اینڈ میں جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اب لائف سے مطلب آپ یہ کہہ لو کہ 6 مہینے کی زندگی ہے، 6 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے، 600 سال کی زندگی ہے، جو بھی ہے، مگر وہ ہے ٹائم کی۔ اچھا، موت جو ہے وہ ٹائم سے بالا تر چیز ہے۔ بے شک اس کا ٹائم کوئی، یعنی کہ ٹائم جو ہے نا اس کے لیے کچھ نہیں ہے کہ یہ 6 مہینے زندہ رہا ہے، 3 مہینے، جب ملک الموت کو حکم ہوا وہ آ کے سیدھا سیدھا لے کے چلا گیا، بس ختم۔ اس میں کوئی تیسری سائنس نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو یوں کر اس میں امپورٹنٹ پارٹ جو ہے، جو سب اہل نظر کی نظر میں، اور میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ زندگی اور ایک موت جو ہے اٹل چیز ہے، کیونکہ زندہ ہم اپنی مرضی سے نہیں ہوئے اور مرنا بھی ہماری مرضی سے نہیں ہے۔ میں یہی اس میں مین جو کریکٹر ہے وہ کردار کا ہے، کہ جیسے کہتے ہیں کہ موت جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں آتی۔ سمجھ آئی؟ تو کردار کو مین چیز ہوتی ہے باوقار بنانا، اس کو عظیم بنانا، باعزت بنانا، اور معاشرے میں یا اقتصادی طور پہ یا معاشی طور پہ یا کسی حوالے سے بھی، دیکھیں جب آپ کی روح پہلے سے موجود ہے، یہ بات تو یعنی کہ لکھی ہوئی ہے ہر جگہ کہ روح آپ کی پہلے سے موجود ہے، صرف اس کو ایک دھڑ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کب سے موجود ہے، کہاں سے ہوگی، یہ کسی کو نہیں پتہ۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک روح کا اپنا ایک ٹرانسینڈنٹ ہے، ایک اس کی ساتھ ہے، اس کی ایک ورکنگ ہے، اس کی ایک اپنی سوچ تو نہیں کہہ سکتے، سوچ تو اس وقت آتی ہے جب چوائس ہو، جب چوائس ہی نہیں ہے تو سوچ نہیں ہے، تو روح کو کہتے ہیں کہ چوائس نہیں ہے۔ یہ میں صوفیزم کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ روح کی خواہش کوئی نہیں ہے۔ کیوں خواہش کیوں نہیں ہے؟ خواہش اس وقت ہوتی ہے جب چوائس ہو، جب چاہ ہو کسی چیز کی۔ روح کی کوئی چاہ نہیں ہے، ایک عجیب سی سیکولر سی چیز ہے، سنگولر میں آتی ہے۔ تو پھر میں اس پہ کالر ہمارے ساتھ میں اس پہ آؤں گا کہ پھر آتی کہاں سے ہے چاہ، یہ کہاں سے آتی ہے، میں اس پہ بعد میں آؤں گا۔ تو ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیں کس کے بارے میں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بولیں کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ نام بتائیں۔ فرزانہ۔ پورا نام یہی ہے؟ فرزانہ نام ہے۔ آگے کوئی ہے سیکنڈ نیم؟ جی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، شاہ صاحب سے بات کریں۔ جی السلام علیکم باجی۔ جی بات کریں شاہ صاحب سے۔ ہاں جی السلام علیکم۔ جی آپ ٹی وی سے تو آواز نہیں سن رہے باجی؟ نہیں میں نے بند کیے ہوئے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا بتائیں کیسے یاد کیا باجی؟ جی میں نے اپنے بارے میں پوچھنا ہے۔ آپ کی آواز بہت ہی کم ہو گئی ہے جی۔ ہاں جی پتہ نہیں، مجھے بھی آپ کی بات صحیح نہیں آ رہی ہے۔ میں نے اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی بتائیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں اپنی لائف کے بارے میں پوچھنا، دوسرا میرا جو کام ہے رکا ہوا وہ ہو جائے گا انشاءاللہ؟ کام آپ کا اکتوبر تک ایکسپیکٹڈ ہے، پتہ نہیں اب یہ پہلے تو ایکسپیکٹڈ تھا، اب کیا ہوا ہے؟ جی یہ اکتوبر تک ایکسپیکٹڈ تھا کوئی کام آپ کا، یہ جو آ رہا ہے 1.5 مہینے میں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی یہ کہ اکتوبر تک ایکسپیکٹڈ ہے یا لٹک گیا ہے تھوڑا سا؟ جی ابھی کوئی پتہ نہیں ہے صحیح، میں اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ اچھا ابھی لٹک گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اولاد بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، وہ بھی پوچھنا ہے۔ ہاں شادی شدہ ہیں؟ جی۔ شوہر کا نام؟ سجاد محمود۔ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی۔ دیکھیں اولاد کے حوالے سے ایک تو ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں، اور اولاد کی ریڈنگ میں انفارچونیٹلی میں سب ویورز کو بتا دیتا ہوں کہ میں بالمشافہ ہی دیتا ہوں، یعنی کہ بیٹھ کے، میں ٹیلی فون پہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کے اندر جھوٹ اور سچ کے بیچ میں بہت چھوٹی باریک لکیر ہے، یہ جو روحانیت ہے، اور اس کے اندر ایسی چیز کی ریڈنگ دے دینا، کیونکہ میں نہیں مانتا اس چیز کو کہ آپ ٹیلی فون پہ دے سکیں، کیونکہ یہ کسی کو پیدا کرنے کی بات ہے، کریٹ کرنے کی،
اور یہ طاقت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. ہم جو ہے کیا کرتے ہیں اس چیز کو ایڈ کرتے ہیں کوئی پڑھنے سے بتانے سے یا کچھ. باقی ڈائگنوسس اس کی بیٹھ کے ہوتی ہے, یہ ٹیلی فون پہ ہوتی ہی نہیں ہے. جو کرتے ہیں وہ جھوٹ کرتے ہیں, میں نہیں مانتا اس چیز کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک تو یہ کہ یہ مسئلہ. اچھا باقی یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسری چیز آپ کی کام کے حوالے سے, دیکھیں اکتوبر میں ایکسپیکٹڈ تھا, اب مارچ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے کس چیز کے متعلق؟ جی بس مکان ہے چیزوں کے پاس. مکان کا ہے. نمبر بتا دیں گے اس کا پلیز؟ نہیں ابھی لینا, ابھی نمبر کا نہیں پتا. ہاں دیکھیں اکتوبر میں ایکسپیکٹڈ ہے, مل جائے گا, ادروائز مارچ تک ہو جائے گا یہ کام, ٹھیک ہے نا. اچھا ہاں اور یہ میں بتا دوں کہ یہ جو شوہر کے نام پہ لے رہے ہیں نا, جی دونوں کے نام پہ. ہاں بس یہ ہو جائے گا کام باجی. یہ پڑھ لیں کچھ, اگر پڑھ سکے تو سورہ یاسین روزانہ صبح فجر کے بعد پڑھ لیا کریں ایک جی دفعہ. وہ میں روزانہ پڑھتی ہوں, میرا ایک وظیفہ انشاءاللہ وہ تو. ہاں تو یہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, یہ جلدی ہو جائے گا کام, ٹھیک ہے نا. تو دوسرا میری صحت کے بارے میں پوچھنا تھا. وہ کیسے ایک صحت کے حوالے سے ڈاکٹر جی سے ضرور رابطے میں رہنا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اس کے لیے بسم اللہ پڑھ کے دم کر کے پانی بھی پی لیا کریں. اور دیکھیں صحت کا مسئلہ آپ کی اپنی فیملی کی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ نہیں کہ وجہ سے مطلب یہ ہوتا ہے, وہ یہ کہ آپ کے خاندان میں جو ہے نا ایک پرابلم چلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے چل رہا ہے یہ, ٹھیک ہے. ٹھیک. ہاں تو اس کے لیے بسم اللہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں باجی. اچھا پیا کروں کتنی دفعہ؟ 786 دفعہ پڑھ لیں روزانہ کریں, لیکن آن اے ریگولر بیسس, ناغا نہ ہو, ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے باجی, اوکے, خدا حافظ. اوکے, دعا کرنا پڑے جی دعا میں یاد ہے, اللہ تعالیٰ مولا پاک آپ کی مشکل حل کرے, پروردگار آپ کے مسئلے حل کرے, تکلیفیں دور کرے. جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اولاد کے حوالے سے تھوڑا سا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے, تو اس لیے وہ جو ہے دیکھیں کسی کو پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے, کریشن کی. جیسے آپ نے کہا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, بے شک. اس کے اندر یہ کہہ دینا کہ جی میں ٹیلی فون پہ ریڈنگ دے دوں گا یا ایسے نہیں ہوتا. یہ تو بیٹھ کے باقاعدہ مل مشافہ کام ہے. اور کالر اگر ہیں تو ایک سیکنڈ ہولڈ کریں. دیکھیں سارے ویور سے دوبارہ التماس سے دعا ہے, سبحان کے لیے, بچہ ہے چھوٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, اس کے لیے خاص طور پہ دعا کریں. سبحان نام ہے بچے کا, والدہ کا نام ہے رخسانہ باجی, میں باجی کہتا ہوں ان کو ایز اے ریسپیکٹ. سب دعا کیجئے گا. اور کالر کی جانب چلتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بولیں. جی میرے 3 مسئلے ہیں, میں 3 مسئلوں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے. نام بتائیں اپنا. میرا نام شبنم محمد اویس. شبنم محمد اویس. محمد اویس. ٹھیک, شاہ صاحب سے بات کریں تو آپ کو مزید گائیڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں باجی, ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. دیکھیں مسئلے تو ہیں آپ کے, لیکن آپ کو ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ذہنی طور سے جو ہے نا, یو آر ویری ڈسٹربڈ, ٹھیک ہے نا. لائک یو گو انٹو پینک موڈس, ٹھیک ہے نا. ایک تو ڈاکٹر جی پی سے رابطے میں رہیں. باقی اب آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے. جی میں پوچھنا چاہتی ہوں میرے شوہر کے کاروبار کے بارے میں, اور دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا کاروبار رہتا نہیں ہے, کبھی بھی چھوٹ جاتا ہے. مطلب گرمیوں میں 2-3 مہینے کام رہے گا, اس کے بعد کام نہیں ملتا. اور دوسرا مسئلہ میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. اس کا نام زاہد ہے اور وہ پڑھے کے کام کرے. یہ زاہد جو ہے از ہی ہیئر اور ابراڈ؟ نہیں, ہمارے پاس ابروڈ میں, اٹلی میں ہم لوگ رہتے ہیں. اچھا اٹلی میں ہے, ساتھ یو کے میں تو نہیں ہے, ساتھ. اچھا آپ کے ساتھ ہی ہے, ٹھیک ہے, اٹلی, ٹھیک ہے. دیکھیں کام کی انہوں نے پہلے بھی کوشش کی ہے, کوئی بات بنی نہیں ہے ان کے کام کی. جی ہاں. اور باقی شوہر کا نام بتا دیں گے پلیز. میرے شوہر کا نام محمد اویس ہے. پہلے بیٹی ہے آپ کی, بیٹا ہے؟ جی ہماری ایک بیٹی بھی ہے, اس کا نام علیزہ ہے. علیزہ, ٹھیک ہے. اچھا باقی یہ کہ کاروبار کس نوعیت کا, پڑھنے کے لیے بتا دیں جس سے میرے بھائی کا کام لگ جائے. ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو, 2 میرے منٹ, شوہر کا بھی کام بنا رہے. 2 منٹ مجھے بتا دیں. یہ بتائیں کہ کام جو آپ کا لگا ہے اور چلا نہیں ہے وہ کون سا ایسا کام تھا؟ جی یہ آپ کہہ رہے ہوں کہ شوہر کا کام لگا تھا اور چلتا نہیں ہے, تو وہ کون سا ایسا کام ہے جو چلتا نہیں ہے, جو بند ہو چکا ہے اب تک نا؟ مطلب وہ ہوٹل میں کام کرتے ہیں, جس طرح ویٹرنگ کا کام ہو وہ کام کرتے ہیں, پرائیویٹ کام کرتے ہیں. یہاں پہ اپنا بزنس کھولنے کے لیے بہت وہ لگتا ہے, لیکن ہمارا اپنا بزنس نہیں ہے. مطلب وہ نہ اپنے والدین کی خواہشیں پوری کر پاتے ہیں اور نہ ہماری, یہ بہت پریشان رہتے ہیں. والدہ کے مطلب والدہ کی زیادہ لک آفٹر کرتے ہیں, والدہ سے قریب ہے ذرا سا,
دیکھ بھال. وہ اپنی والدہ سے کافی پیار کرتے ہیں ہاں لیکن میں نے ان کی بتا دیا نا خواہشیں آپ کو پوری نہیں کلوز کر ہے. ٹھیک پاتے. ہے ٹھیک ہے ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں ان تینوں چیزوں کے ایک ہی یعنی کہ بتا دیتا ہوں کہ ایک ہی گھر میں ہیں آپ لوگ. بسم اللہ جی میں الرحمن اپنی الرحیم. امی کے ساتھ رہتی ہوں لیکن میرے سسرال والے پاکستان میں لیکن میرے مائکے والے میرے پاس ہیں. ٹھیک ہے میں آپ کو پڑھنے کو بتا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. جی اور شاہ جی اور میری بیٹی ضد بہت کرتی ہے اس کے بارے میں بھی پلیز بتا دیں. بچے ماشاءاللہ سے یہ تو بہت اچھی بات ہے ضد کرتی ہے. ماں باپ سے ضد نہیں کرے گا آدمی تو کہاں کس سے ضد کرے گا. ٹھیک ہے نا یہ تو اچھی ہے. تو میں تو اس کو بہت اچھا سائن سمجھتا ہوں کہ ماں باپ سے ہی ضد کر رہی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ضد رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ اس کی ہر ضد پوری کرے. ٹھیک ہے نا اس طرح کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ اس کی ہر ضد پوری کریں. جائز ناجائز جو بھی کرے آپ اس کو پورا کریں. ٹھیک ہے نا. چلے ٹھیک ہے. اور میری چھوٹی بہن ہے اس کا نام ثنا اس کے بارے میں اگر آپ بتا سکے تو. ثنا یہ باہر ہے. ثنا یہاں نہیں ہے. وہ ہمارے پاس ہی رہتی ہے لیکن اس کا نا قرآن پاک نہیں وہ پڑھ پاتی. اچھا اس وہ کے لیے اگر کچھ یہاں بتا ہی دیں کہ وہ قرآن پاک پڑھ سوری سکے. جی. اچھا ثنا کی عمر کتنی ہے باجی؟ اس کی عمر ماشاءاللہ 20 سال ہو گئی ہے. ٹھیک ہے یہ بتائیں دبلی پتلی ہے؟ ہلو ہیلو یہ بتائیں وزن کم ہے اس کا دبلی پتلی ہے؟ جی دبلی پتلی ہے. عمر کتنی بتائی ہے آپ نے؟ مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی سوری. میں بتا رہا ہوں باجی آپ پوچھ رہا ہوں عمر کتنی ہے ان کی؟ عمر اس کی 20 سال ہے. ٹھیک. رنگ کھلا ہوا ہے ان کا؟ اس کے رنگ اس کا سانولا سا کالا سا. سانولا سا کالا سا. اچھا ہاتھ کی ہڈیاں نظر آتی ہیں؟ جی ہاں اس کے بازو بچپن سے کہتے ہیں کہ ٹیڑھے ہیں. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں ہڈیاں نظر آتی. کیا مسئلہ ہے ان کو؟ بچپن سے جی ہاں جی. ہاں ٹیڑھے ہیں. یہ ایک تو ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں. دیکھیں میں پڑھنے کو ایک چیز بتاتا ہوں ان کے لیے نا. ٹھیک ہے نا اور ان کو جو ہے کوشش کریں کہ البتہ میں پڑھنے کو بتا رہا ہوں یہ پڑھ لیں. ایک تو یہ کہ آپ کو بھی آپ نے پورا نہیں سنا میرے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ اور یا رضا کو پڑھنا ہے 308 دفعہ ہر نماز کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے یہ ایک چیز ہو گئی. اچھا دوسری چیز جو یہ بچی ہے کیا نام ہے ان کا ثنا کے لیے نا پڑھنے کو بتا رہا ہوں لیکن یہ تیل پانی رکھ کے جو ہے دم کر کے زیتون کا تیل ہو تو بہتر ہے کیونکہ زیتون کا قرآن میں ذکر ہے اور اس میں شفا ہوتی ہے. یہ یقین کی بات ہے دوبارہ نا کہ قرآن میں ذکر آ گیا تو ہمارا یقین ہے کہ اس میں شفا اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے. زیتون کے تیل کے اوپر دم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ جی. اور یا مجیدو 570 دفعہ. ٹھیک. یہ دونوں چیزیں کر کے جو ہے نا یہ دم کریں ان کو اور روزانہ جو ہے پھر تیل کی مالش کریں. تھوڑا سا وارم کر لیں تیل کو اور ہاتھ بولنے کی کوشش کریں سیدھے کر لیا کریں اور انگلیاں جو ہے کوشش کریں کہ یہ ایسے رکھیں بینڈ نہ کریں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اوکے باجی اوکے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور آپ کو صحت دے اور باقی سسٹر کو بھی صحت دے. ٹھیک ہے اوکے خدا حافظ. اوکے تھینک یو ویری مچ سسٹر. پروردگار آپ کے مسئلے حل کرے تکلیفوں پریشانیوں میں سے آپ کو نکالے. تو شاہ صاحب ایک میں بات سن رہا تھا جو کہ میرے مطابق جو ہے بڑی بریکی کی بات آپ نے کہا کہ ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیں 308. ہاں وہ کیونکہ فرض نمازیں بھی ہیں نفلی نمازیں بھی ہیں سنت بھی ہیں. آپ کا مطلب یہ صرف 5 ٹائم فرض نماز 5 ٹائم فرض نماز کے ساتھ بس جس کو بھی کہیں کیونکہ میں اوورآل جو پورے کسٹمر اکراس دا بورڈ جتنے لوگ ہیں جتنے عقیدت مند ہیں جن کو بتایا گیا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ وہ 5 نمازیں ہیں فرض وہ ان کے ساتھ جو ہے آپ پڑھ لیں بس ختم. اور وہ بھی وجہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب بھی ایسے بتاتے ہی نہیں تھے پڑھنے کو. وہ تو باقاعدہ یعنی کہ تعداد دیتے تھے اور وقت کی پابندی دیتے تھے. لیکن میں کیونکہ فلیکسیبل ہوں اس معاملے میں اور زیادہ تھنگ اس کی لائف بہت بزی ہے اس وقت. پہلے اتنی بزی نہیں ہوتی تھی جتنی اب ہے. اسی وجہ سے جو ہے اس کو ڈیوائڈ کر کے سپلٹ کر کے دیتے ہیں اس کو. ٹھیک جی. نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بولیں کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. میرا نام رومانہ ہے تو میرے ویزے کے بارے میں میرا اٹکا ہوا ہے کام تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کب تک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک تو سولیسیٹر سے آپ رابطے میں رہیے گا جو بھی آپ کے ویزے کے حوالے کے سے امیگریشن کے جو ایڈوائزر ہیں جو بھی. ٹھیک ہے تو نام بتائیں اپنا. رومانہ. بچے کتنے ہیں؟
مانا جس شاہ صاحب سے بات کریں تو مزید آگے. جی السلام علیکم باجی. جی السلام علیکم. جی باجی بچے کتنے ہیں آپ کے؟ جی بچے نہیں ہیں میرے. بچے نہیں ہیں. شوہر کا نام بچہ اور ہے؟ جی جی ان کا نام امجد ہے. پورا نام؟ امجد پرویز. شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا باجی؟ 4 سال ہو گئے. باجی بچے تو آپ کے ہونے چاہیے تھے اور 3 ایک بچے ہونے چاہیے تھے. جی 2 بار میرا مسکیریج ہوا ہے لیکن اچھا مسکیریج ہوگا ٹھیک ہے. بٹ اس معاملے میں ڈاکٹر جی بھی سے ضرور رابطے میں رہے گا بچوں کے حوالے یہ سے. صرف ویسے جو ہے نا ایک جنرل کیونکہ جو چیز نظر آتی ہے وہ بتانا ضرور پوچھنا ایک عادت ہے میری. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے یہ مجھے بتائیں ریسنٹلی آپ نے کہیں سفر وغیرہ کیا ہے ابھی لاسٹ ڈیورنگ فیبری؟ اور آپ کی سمجھ نہیں آئی ہے. آپ کی سمجھ نہیں آئی آپ کیا پوچھ. میں بتا رہا ہوں ایک منٹ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی ریسنٹلی سفر کیا ہے تقریباً فیبری سے لے کر جون کے بیچ میں یا اس سے پہلے یا بعد میں تھوڑا سا within the past 6 months؟ دوسرے کنٹری میں کنٹری ہو یا دوسرے یعنی کہ کہیں گئے ہوں رہنے کو کسی کے پاس یا کچھ سفر کیا ہوگا کہیں کیونکہ سفر آپ کا. جاتے تو رہتے ہیں ہم لوگ. اچھا جاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے. دوسرے ٹاؤن میں جاتے رہتے ہیں. اچھا ٹاؤن میں جا کے رہتے ہیں کسی کے گھر نا باقاعدہ؟ نہیں رہتے نہیں ہیں. رہتے تو میں اپنے گھر میں میں رات کو اچھا نہیں ویسے نہیں جانا. میں بات کر رہا ہوں کہ جیسے یہاں سے فار ایگزامپل جیسے یہ مانچسٹر ہے لندن گئے کسی کے گھر رکے پھر دوسرے دن واپس آئے یا تیسرے دن؟ لاسٹ ایئر میں گئی تھی تو رکی تھی لیکن اس سال نہیں گئی ہوں. اچھا لاسٹ ایئر رکے تھے ٹھیک ہے. جی اچھا ویزے کا کب سے مسئلہ اٹکا ہوا ہے آپ کا؟ ویزے کا تو میرا پرابلم ہے کہ مجھے ویزا نہیں مل رہا ہے کیونکہ میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ کے ویزے پہ آئی تھی تو پھر یہ بتائیں کہ یہ تقدو آپ کی ویزے کی اور آنے کی سب 7 سال پہلے شروع ہوئی تھی؟ 3 سال پہلے تقریباً. 3 سال پہلے. اپلائی کب کیا تھا پاکستان میں ویزے کے لیے؟ 2010 میں. 2010 میں. اور مائنڈ کب میک اپ کیا تھا کہ آنا ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ میں 2011 میں آئی تھی. نہیں وہ تو فزیکلی آ گئے تھے نا لیکن سوچا کب تھا کہ مجھے اب یو کے جانا پڑے گا یعنی کہ دماغ میں ایک بیج آتا ہے نا آدمی کے؟ 2010 میں. 2010 میں. یہ بیج ڈالا کس نے تھا؟ میں پاکستان میں ان کے ساتھ شادی کی تھی تو پھر اس کے لیے. اچھا وہاں سے ہوا تھا ٹھیک ہے. اچھا شادی کب ہوئی تھی آپ کی باجی؟ میں 2009 میں ہوئی تھی. ہاں 2009 میں ٹھیک ہے. باجی پڑھنے کو بتا دیتا ہوں کچھ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا کوئی بہتری آ جائے گی ورنہ میں یہ بھی بتا دوں کہ اتنا اچھا نہیں نظر آ رہا ٹھیک ہے نا انفارچونیٹلی ٹھیک ہے نا یعنی کہ وہ جو سب چیزیں جو ہے نا وہ اٹس ناٹ اے گڈ سائن ٹھیک ہے نا. یہ پڑھنے کو بتا رہا ہوں لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ ٹھیک ہے. اور سورہ رحمان پڑھ لیا کریں روزانہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں یا تو مغرب کے بعد یا عشاء سے پہلے. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ کوئی راستہ نکلا ہے اور مجھے 33 دن بعد بتائیں کیونکہ ابھی تو یہ کہ بالکل اس چیز میں دیکھیں وکیلوں سے رابطے میں رہیں. میں جو بتا رہا ہوں علم العادات سے بتا رہا ہوں ابھی اس وقت آپ کو ٹھیک ہے نا ایٹ دا مومنٹ. اس میں کوئی روشنی کا استعمال نہیں کر رہا کیونکہ بہاؤ میں اچھی چیز نہیں نظر آ رہی لیکن علم العادات سے جو ہے یہ کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا مگر اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. یہ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے ٹھیک ہے. آپ بھی دعاؤں میں میں انشاءاللہ دعاؤں میں یاد ہے بے فکر. دیکھیں چیز یہ ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر ہے. یہ بات یاد رکھیں اور پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں تو ایسی طاقت ہے کہ وہ تو کیا کہتے ہیں غیب سے سب کچھ کر دیتا ہے. یہ تو کوئی بھی کام نہیں ہے یہ تو ظاہری کام ہے دنیاوی کام ہے ٹھیک ہے نا. جی اوکے باجی اوکے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اوکے خدا حافظ. اوکے تھینک یو ویری مچ سسٹر. اور خدا حافظ. ایک تو اولاد کے حوالے سے جو بھی اگر بیماری کے حوالے